تو آئی تھنک میری جو پوری ایک جرنی تھی نا واپس اس چیز میں آئی نہیں, میں تو بڑا اس چیز کو انجوائے کرتی ہوں کہ میں اس فیز میں گئی, استغفر اللہ گئی, لیکن اچھی بات ہے گئی, کیونکہ جب میں اس فیز سے نکل کے واپس اس فیز میں آئی نا, تو میں جو پہلے ایک پریکٹسنگ مسلم تھی اس سے بہت بہتر اب ہوئی, کیونکہ اب میں نے چیزوں کو سمجھا, جانا. آئی تھنک حضرت علی کا قول ہے کہ نیور انہیریٹ یور ریلیجن, لرن اٹ, ہے نا. انفارمیشن ایک تو چیز ہوتی ہے, انفارمیشن جو آپ کو ٹی وی دے رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز دے رہی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے نالج جو آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہو, گین کرتے ہو, سرچ کرتے ہو. تو جو آپ کو نالج سے جو آپ کو ایک آپ کا بلیف سسٹم اسٹرانگ ہو سکتا ہے نا ود ان ٹرمز آف یور ریلیجن. اور پلیز میں اس چیز کو اس انٹرویو کے بعد مجھے کوئی جو ہے اس چیز پہ وہ نہ بولے, مجھے جج نہ کیا جائے کہ کیسی باتیں کری, کیونکہ مجھے یاد ہے میں ایک شوٹ پہ بھی تھی ابھی ریسنٹلی, تو میں نماز پڑھنے جا رہی تھی, میرا میک اپ بھی ہوا ہوا تھا, تو مجھے وہ ایک آئی ہوئی تھی ایک اور ایکٹریس بھی وہاں پہ, مطلب وہ اس میں تھی جونیئر کاسٹ میں تھی, تو مجھے بولتی کہ ایک آنٹی تھی, مجھے کہتی بیٹا اس طرح تو نماز قبول نہیں ہوتی, یا آپ مطلب اس طرح کے ماحول میں اور آپ نے میک اپ کیا ہوا ایسا. تو مجھے نا اتنا عجیب سا لگا, میں نے کہا اگر آپ ایگزام میں بیٹھو ہی نہیں تو آپ فیل ہو گئی ہوگے, لیکن اگر آپ بیٹھ جاؤ تو کیا پتہ 1-2 نمبر آ ہی جائے, تو میں نہیں پڑھوں گی تو گناہ ہے ہی ہے, تو فیل ہوئی ہوں. اب میری اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میری ایک سرکمسٹانسز ایسی ہیں, چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جتنا کر سکتی ہوں اتنا تو انسان کو کرنا چاہیے نا. کامیابی for me is being happy, being positive. تو اس سارے سفر میں کوئی ملا جس سے پیار ہو گیا, جو سمجھا؟ میں لیبرا ہوں, اور مجھے لگتا ہے لیبراز جو ہوتے ہیں نا, they're hopeless lovers. ان کی محبت مجھے لا حاصل ہوتی ہے, اور وہ محبت ہی کیا جو حاصل ہو جائے, جب چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر میرے خیال سے وہ اس کی قدر ہی نہیں رہتی چیز. ملا ضرور ملا, لیکن کچھ ہو نہیں سکا. تو کیا نہیں ہو سکا؟ مطلب بس نہیں ہو سکی چیزیں, بڑی ایک چھوٹی سی عمر میں چیزیں ہوئیں, اور میں تو کہتی ہوں میں نے بڑا شاید تنگ کیا اس انسان کو بھی, بیچارے کو, اپنے مسئلوں میں نا میں نے اس کو ڈال دیا اور اس کو کر دیا, اور شاید اس کو مجھ سے محبت زیادہ تھی, مجھے اس سے اتنی نہیں تھی, اور بس میری ڈفرینٹ پارٹس تھے, اس کے ڈفرینٹ پارٹس تھے, چیزیں ڈفرینٹ تھیں. لیکن وہ اب چیز دماغ میں, دل میں اب کہیں بھی نہیں ہے بالکل. اس چیز So you're ready? باہر ہوں. آپ تیار ہو کہ ایک نیا ریلیشن شپ بنے اور کوئی اچھا انسان ملے؟ انسان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. کیا مطلب کس طرح کا انسان ڈھونڈ رہی ہو؟ میں اچھا انسان ڈھونڈ رہی ہوں. پتہ بات اوبویسلی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے, جس طرح کا میرا ایک لائف ایکسپوجر ہے اس کا ہو, مجھے انڈرسٹینڈ کرے, کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے جو ایک آپ چیزیں ڈھونڈتے ہو. لیکن اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان اچھا ہونا تو ساری چیزیں ویسے ہی دے فال ان پلیس, باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو دیٹ از مائی مین موٹیو. تو کیسا گھر بناؤ گی؟ مجھے لگتا ہے I'll be a great mother. اچھا ہاں میں نا اس طرح کی انسان ہوں, I'm an extremist. میں یا تو بہت محبت کرتی ہوں یا بہت نفرت, یا دوستی میں جان دے دوں گی یا میری جان پہ فرق نہیں آ رہا ہوگا. اسی طرح نا میں اپنی زندگی کے ہر فیز میں نا میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا وہ ایکسٹریمسٹ نیچر جو ہے وہ آتا ہے کہ اگر کام کر رہی ہوں تو فل آن 100% دینا ہے کام کو. تو مجھے لگتا ہے جب میں شادی کروں گی نا, مطلب میرا ایک وہ جو ڈفرنٹ لائف اسٹیج آف لائف ہوگا, تو اس میں پھر میں بالکل جو ایک بیوی ہوتی ہے نا, بیوی چاہیے ہوتی ہے پراپر, مجھے وہ اس طریقے سے اس کو انجوائے کرنا, ہر چیز کو اپنا فل 100% دینا. بیوی سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ گھر ساتھی نہیں ہونا چاہیے, بیوی تو بیوی نہیں, مطلب obviously like ایک جو گھر بنانے والی وہ چیز تو I have to be there for my husband in every way that I can. اس کو آپ کے لیے ہونا ہے, اس کو میرے لیے ہونا ہے بالکل. تو وہ چیزیں وہی تو کمپیٹیبلٹی ہوگی, تو دین یو ول بی دیئر فار ایچ ادر. وہ کمپیٹیبلٹی آتی ہے اس چیز سے نا, وین یو آر دیئر فار ایچ ادر, جب آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو اچھے برے وقت میں, ایک دوسرے کو سمجھتے ہو, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہو. تو کیسے مرد اچھے لگتے ہیں؟ کیسے مرد اچھے لگتے ہیں؟ انریزنیبل نہیں ہو. پتہ ہے مجھے انریزنیبل لوگ سمجھ نہیں آتے, جو ان لاجیکل, کہ مطلب اپنی لڑکیاں کہتی نا کہ ہمیں سینس آف ہیومر ہو تو بہت اچھا لگتا ہے مرد میں, کیئرنگ ہو, میرے سے شعور ہو, عقل ہو, انٹیلیجنٹ ہو, انٹلیکچوئل ہو. انٹلیکچوئل انسان ہوتا ہے نا تو وہ سمجھ جاتا ہے چیزیں, پھر وہ انریزنیبل نہیں ہوتا. وہ غلط کو غلط بولے گا, صحیح کو صحیح بولے گا, وہ اپنے مطلب کے لیے جو ہے نا صحیح غلط نہیں بنا لے گا. سو پلان بناتی ہو زندگی کا کہ میں آج سے 5 سال بعد یہاں جاؤں گی,
یا میں نہیں, میں پلان بنا نہیں سکتی, کیونکہ میں پلان بناتی ہوں تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں, اور میری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق چیزیں موسٹلی ہوتی نہیں ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ میرا یہ پیٹرن ہے کہ مجھے نا پھر میں وہ چیز کو تھوڑا دل پہ لے لیتی ہوں, تو میں آئی گو ود دا فلو, آئی گیو مائی بیسٹ اینڈ آئی جسٹ لیو ایوری تھنگ ایلس ان اللہ میاں, کہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. تو ابھی کہاں جانا ہے یہاں سے, کیا بننا ہے آگے؟ اچھا انسان بننا ہے, بس خوش رہنا ہے, کچھ ایسا کرنا ہے زندگی میں کہ میں نا ایک اسٹیٹ آف اس میں کنٹینٹ رہوں, تسلی میں رہوں, سکون میں رہوں. میں ہمیشہ مجھے کوئی پوچھتا نا کہ یار اف یو کوڈ آسک فار ون تھنگ ان لائف اللہ میاں, تو وہ کیا ہوگی, تو میں کہتی ہوں میں ان سے یہ مانگوں گی کہ اللہ میاں میں جہاں پہ بھی ہوں, جس بھی حالت میں ہوں, میں خوش ہوں. دل کا کیا ہے یہ کنٹینٹمنٹ, کیا چیز ہے دل کا سکون؟ دل میں کیا سکون, مطلب کیا مطلب جب آپ کہتے ہو کہ دل کا سکون؟ کہ مطلب آپ ہر چیز سے راضی ہو, آپ کو نا کچھ کوئی ایسی چاہت نہ ہو جو آپ کو تنگ کر رہی ہو, یا آپ کو لگے کہ آپ کو نہیں مل سکتی یا نہیں ہو سکتا, یا آپ پریشان نہیں ہو. انسان پریشان تب ہوتا ہے جب اس کو نا یقین نہیں, بھروسہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, خود پہ یا خود کے سرکمسٹانسز پہ. یا آپ پریشان کیوں, آپ کا کوئی خدا نہیں ہے کیا جو آپ پریشان ہو رہے ہو؟ ہی از دا بیسٹ آف پلانرز. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے, آپ نے ٹرائی کر لیا, آپ نے اپنا 100% دینا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بولا نا کہ میں تمہارے اونٹ سنبھالوں گا, تو انہوں نے یہ بولا کہ اپنے اونٹ باندھ کے بھی رکھو. یہ نہیں کہ باندھے نہیں ہیں, کھلے چھوڑ دیے اور آپ بول رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لیں گے. تو آپ نے اپنی طرف سے بھی جو ایفرٹس کرنے ہوتے ہیں وہ آپ پورے کرو, لیکن دین ہیو یور ٹرسٹ ان ہم اینڈ جسٹ بی ایٹ پیس. کیوں اتنی چھوٹی سی زندگی ہے, کیوں اس میں ہر وقت پریشان رہنا ہے, ٹینشن میں رہنا ہے, ایک دور سے نکل کے دوسرے دور. ایوری تھنگ از ٹیمپرری. آج میں اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے, اگر میں نے آج میں نے سوچا کہ مجھے کل کوئی چیز اچیو کرنی ہو, میں اس کے لیے اتنا اینکشیس ہو رہی ہوں, وہ کل اچیو ہونے کے بعد وہ دن گزر جانا ہے, وہ ایک ٹیمپرری اسٹیٹ ہے. تو ایوری تھنگ از ٹیمپرری. تو یو نو اف یو کانٹ ہیلپ یور سچویشن, اف یو کانٹ اسٹاپ ٹائم, وقت تو گزرنا ہے, ہر چیز میں گزرتے جا, تو you might as well just enjoy it while it's passing by. تو کامیابی کیا ہے؟ Happy with it. کامیابی for me is being happy, being positive, I'll say that again, being content. اور ناکامی؟ ناکامی میرے لیے ہے نیگیٹو ہو جانا, اپنی پتہ ہے, میں بتاتی ہوں یہ چیز, آپ کا جب وہ لائف از how you perceive it, ٹھیک ہے, آپ کا جو پرسیپشن ہوتا ہے نا وہ آپ کی ریالٹی ہوتی ہے. your perception is your reality. تو اگر آپ اپنی مزری میں اپرچونٹی ڈھونڈو گے نا تو آپ کامیاب رہو گے, rather than کہ اپنی اپرچونٹی میں بھی آپ مزری ڈھونڈتے رہو, ہے نا. so if I'm in a situation جو which is bad, I'd rather look for clues in that situation کہ یہ میری کس بہتری کے لیے مجھے اس ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے, یا اس چیز سے میں نے کیا لیسن لرن کرنا. میں ہمیشہ یہ چیز لوگوں کو سمجھاتی ہوں, کوئی میرے پاس مجھے کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے نا کہ یار بڑی پرابلمس ہوتے ہیں نا لوگوں کو کہ میری زندگی میں یہ چیز پہلے تھی اب نہیں ہے, یا یہ انسان تھا اب نہیں ہے, میں تو غم میں ہوں, یا میں ڈپریشن میں. میں کہتی ہوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نا بڑا سوچ کر کے نظام بنایا ہے. انہوں نے ہر چیز آپ کی زندگی میں, اور یہ چیز ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے, آپ کی زندگی میں ہر انسان یا ہر چیز کو نا وہ بھیجتے ہیں, ایک وقت مقرر ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور وہ وقت کس چیز کے حساب سے مقرر ہوتا ہے, اس پرپس کے حساب سے جو اس چیز یا اس شخص نے آپ کی زندگی میں سرو کرنا ہوتا ہے. اور جیسے ہی وہ پرپس سرو ہو گیا, وہ شخص یا وہ چیز آپ سے واپس لے لی جاتی, کیونکہ آپ کی زندگی نا ایک جی بی میموری کے اندر جی بی ہوتا ہے نا, اس کی طرح ہے. آپ سب کچھ ایک ساتھ آپ کو نہیں مل سکتا. آپ کو کچھ چیزوں کو آپ جب لیٹ گو کرو گے تو بہتر نئی چیزیں, نئے لیسنس جو آپ نے لرن کرنے ہیں اپنی زندگی میں آگے کی چیزیں ڈیل کرنے کے لیے, پھر آپ ان چیزوں کو ایک ویلکم کرو گے, آئیں گی. تو اگر کوئی چیز چلے گئی ہے یا کوئی برا ٹائم بھی آیا تھا, تو وہ برا ٹائم بھی کسی مقصد کی وجہ سے آیا تھا, اس کا ایک وقت مقرر تھا. اگر ابھی بھی آپ کسی برے وقت سے گزر رہے ہو تو آپ کوشش کرو کہ آپ سمجھو کہ اس وقت میں آپ کے لیے بہتری کیا ہے, اس مشکل میں, اس آزمائش میں آپ کے لیے بہتری کیا ہے, لیسن کیا ہے. اس لیسن پہ ہولڈ آن کرو, اس کو پکڑو, صبر کرو, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو, اور جو اس کا وقت مقرر ہے اس کے بعد وہ چیز گزر جائے گی. اور اگر کوئی اچھی چیز تھی وہ اب آپ کو یاد آتی ہے, وہ آپ کی گزر گئی ہے, تو آپ یہ نہیں سوچو کہ یار وہ اللہ تعالیٰ نے دے کر کے واپس لے لیا. آپ یہ ریئلائز کرو کہ وہ چیز آئی کیوں تھی ان دا فرسٹ پلیس, اس نے آپ کو ایسا کیا سکھایا جس کی وجہ سے ابھی آپ کی زندگی بہتر ہے, یا آگے چل کے شاید کہیں نہ کہیں آپ کو ریئلائز ہو کہ
कुछ भी ना वेस्ट नहीं जाता, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़ नहीं जाती, आपको कहीं ना कहीं जाकर के रियलाइज होगा कि अच्छा बुरा जो भी हुआ था किसी मकसद की वजह और से। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत अब ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है? मोहब्बत खुशी है। जब आप खुश हो ना, अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो मेरे ख्याल से मोहब्बत आपको एक ग्लो दे देती है फेस पे, किसी से या किसी चीज़ से, या कोई आपसे करे ना। मोहब्बत तो एक बड़ा अच्छा इमोशन है, आपको खुश करता है, आपको पॉजिटिव फीलिंग देता है। आजकल मैं देखती हूँ लोग रिलेशनशिप्स में आकर के इतने स्ट्रेस्ड आउट, तो मैं उनको यही मैं पूछ रही होती हूँ, यार एक लाइफ पार्टनर जो होता है या एक जो रिलेशनशिप होता है वो तो आपकी ज़िंदगी में बल्कि पॉजिटिविटी ऐड करने